فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بكتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ چل بات بھیجو محمد والے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر سید محمد احسن ابن سید ظہور احسن کو بخش دیں اللہ۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ظاہر ہے کہ جب سے اس محلے میں آیا تھا مسلسل نسیم بھائی پہلے سے یہاں موجود تھے اور ان کی محبت تھی کہ ہم میاں بیوی سے ہی وہ اپنے گھر کی مجلسیں پڑھواتے تھے۔ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے برے وقت میں اور اتنی جلدی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ دوپہر میں معلوم ہوا کہ طبیعت کچھ بگڑ رہی ہے اور 3 گھنٹے کے اندر جو حالات ہیں اس کے تحت اس عظیم سانحے کی خبر ملی۔ لیکن بہرحال بچوں کی تسلی کے لیے اور ظاہر ہے کہ جو بھی ان سے محبت کرتے تھے ان سب کی تسلی کے لیے یہ خود ہی بہت بڑی بات ہے کہ اس وبا کے دور میں اس ذلیل کر دینے والے مرض سے دوچار ہو کے وہ دنیا سے نہیں گئے، ورنہ جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اور اس وقت میں بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ ابھی تک ہم کو ادھر ادھر سے اور غیروں سے خبر مل رہی تھی، مگر اب یہ خود ہماری کمیونٹی میں اور ہمارے محلوں میں یہ وبا داخل ہو چکی ہے۔ اس لیے میں جوانوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ماسک لگانا نہ بھولیں اور مسلسل ہاتھ کو دھونا صابن سے اور سینیٹائزر سے۔ کوئی ضروری نہیں ہے سینیٹائزر، اگر ڈیٹول صابن سے بھی دھو لیں تو وہ بہت ہی سخت ترین حالات ہیں۔ ابھی 2 واقعات ہمارے محلے میں، ڈاکٹر زیدی صاحب جو دانت کے ڈاکٹر، وہ کووڈ-19 سے ابھی بھی جوجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی سخت ترین واقعہ تمام مومنین کے لیے، اور ادھر کے بہت سارے لوگ ان کے پیشنٹ بھی تھے، ان کے یہاں جاتے بھی تھے۔ ڈاکٹر کلن صاحب کا واقعہ، اس میں بڑی موت کے بعد کے حالات بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، بہت عبرتناک ہیں۔ جن لوگوں نے بعض حضرات کی تدفین میں شرکت کی ہے، بہت شکر گزار ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ جن کے موت برحق ہے۔
سب کو آنی ہے، اور اللہ نے اپنی قضاء و قدر میں طے کر دیا ہے، طریقہ بھی موت کا، لمحات بھی موت کے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قضا آتی ہے تو پھر جو حکیم ہوتا ہے اس کے بھی دماغ کام نہیں کرتا ہے. مگر بے انتہا ضروری، بہت اچھا ہوا اور بہت کرم ہو گیا اللہ کا کہ اس موذی اور اس خطرناک مرض سے دوچار ہو کے نہیں، بلکہ ہمارے جو قسم کے واقعات ہوئے ہیں، خاص طور سے یہ نسیم بھائی کا، اس میں عزت آبرو کے ساتھ تدفین ہوئی، عزت آبرو کے ساتھ تلقین پڑھی گئی، عزت آبرو کے ساتھ غسل کفن ہوا. یہ سب میسر نہیں ہے اس وقت میں. تو آپ حضرات تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات بھیجیں. اور یہ سب ظاہر ہے کہ آثار قیامت، مگر اس کے پہلے دل کو سکون دینے کے لیے ایک چیز یہی ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ گیا، جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس دن کو اتنا طول دے دے گا کہ ہمارے آخری حجت کی آمد ہو، اور ہم انہی کے منتظر ہیں، اور انہی سے پناہ مانگتے ہیں، اور انہی سے اپنی فریادیں لے کے جاتے ہیں، انہی سے دعا کرتے ہیں، کہ انہی کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس ذلت سے تمام مومنین کو اور ہمارے بچوں کو اب سے نجات دیجیے. بہرحال سبھی کو جانا ہے، اور خاص طور سے ہماری جو دعائے کمیل کمیٹی کے ایک اہم ترین فرد، اور ہم لوگوں کو بھی احساس ہو گیا کہ طبعی موت سے دوچار ہونا ہم لوگ بھی شروع ہو گئے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جب کسی گھر کے اندر موت داخل ہو جاتی ہے تو آدمی کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اب ہم سے زیادہ فاصلے پر موت نہیں رہ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر وقت آمادہ رہنا ہے اس کے لیے. ایک چھوٹی سی آیت سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، اس میں 23ویں اور 24ویں آیت میں خداوند عالم باقاعدگی کے ساتھ، یعنی ایک ایک باڈی لینگویج اور ایک ایک زبان سے نکلے والے حرف کے لیے تاکید کر رہا ہے کہ میرے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ تم کیا کرو. بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، سب لوگ آ چکے ہیں سیدھے موضوع پہ آتے ہوئے. ظاہر ہے کہ سب تلاوت کیا کرتے ہیں، مسلسل اس بات کا ذکر ہوا کرتا ہے، مگر جو اس چھوٹے سے جملے کی جو بلاغت ہے، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کر کے اللہ نے کہا ہے، اور بے شک یہ جملہ جو کہا گیا ہے وہ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف بھی بہت بڑا اشارہ ہے کہ جس طریقے سے میرے والدین، میرے پالنے والوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا، اس طریقے سے اللہ سے دعا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریے کہ ان پر اسی طریقے سے ان کے بڑھاپے میں رحم کر، جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں رحم کیا. تو بچپنے کا یہ جو اس میں لفظ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی لائف کا پورا ایک سائیکل ہے جو بچپنے سے ماں کی آغوش سے چلتا ہے، اور تقریباً اسی کیفیت پہ پورا ایک پہیہ گھوم کر کے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تقریباً وہی حرکات و سکنات ہو جاتی ہیں اگر گھر کے بزرگ ضعیف ہو جائیں، وہی انداز ہو جاتا ہے. میں بچوں کے لیے یہیں سے بات شروع کر دوں کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کہانیاں اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، مثالیں جو دی جاتی ہیں، وہ تھوڑی ناقص ہوتی ہیں، مگر بہرحال ان کی اہمیت اسی لیے ہوتی ہے، اسی لیے آدمی کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب علم کی طرف بڑھے گا تو اس کو بہتر نتائج سامنے آئیں گے. کہ صاحب وہ ایک باپ اپنی بالکنی میں، ایک والد صاحب جو تھے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے، ان کے جوان صاحبزادے تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک دم سے اپنے والد کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور
گال وال چومے اور گال چومنے کے بعد کہنے لگے کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کتنا؟ کہا اتنا جتنا میں کسی سے نہیں پیار کرتا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد سامنے بالکنی کے مڈیر پر ایک کوا آیا اور آ کے وہ بیٹھ گیا. اب وہ لڑکا جو تھا وہ خود اخبار پڑھنے میں لگ گیا. انہوں نے کہا کہ بیٹے وہ کیا بیٹھا ہے، کیا چیز ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا وہ کوا ہے. 2-4 منٹ کے بعد انہوں نے پھر پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو بابا یہ بتایا نا کوا بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ اب ان کی جھلاہٹ تھوڑی کہنے لے ابھی تو بار بار بتا رہے ہیں آپ کوئی کوا بیٹھا ہوا. تھوڑی دیر اور گزری، انہوں نے چوتھی دفعہ جب پوچھا تو انہوں نے اخبار پٹکا اور کہنے لگے کہ آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا، بار بار بتا رہا ہوں کوا بیٹھا ہوا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر وہ اندر گئے اور ایک بہت پرانی ڈائری لے کر کے آئے. کہنے لگے کہ یہ جب تم 2 برس کے تھے اس وقت کی یہ ڈائری ہے، ذرا اسے پڑھ لو. تو صاحبزادے نے پڑھا کہ اسی طریقے سے اسی ماحول میں بالکنی میں بیٹھے ہوئے والد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے. میں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا. انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ڈائری لکھی تھی ان کے والد نے کہ میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور میرا یہ بچہ 2 سال کا آیا اور ایسے ہی کوا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھ سے 22 بار پوچھا کہ پاپا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے، اور میں ہر بار اس کو اٹھا کے گلے لگا کے چومتا تھا اور مسکرا کے بتاتا تھا بیٹا یہ کوا بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے یہ اتنا پسند آیا تھا لمحہ کہ اس کو میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا. تو جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہماری ساری ضرورتیں تو ہمارے والدین پوری کرتے ہیں، مگر ہم کہاں تک کھرے اتر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے جوانوں کے لیے بڑی ہیں، اور یہ مجلسیں ہیں بھی شاید اسی لیے کہ آدمی اس چیزوں کی طرف توجہ دے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ بہت معتبر جانتے ہیں، بلکہ آپ ان کو کبھی کبھی واجب کی حد سے ملا دیتے ہیں، مگر اگر والدین کی مرضی نہیں ہے وہ کرنے کی تو وہ آپ پر حرام ہو جاتی ہیں کرنا. اب یہ جو میں نے چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی، اس میں عظمت والدین کے سلسلے میں، پہلے تو میں والدین پھر 2-3 جملے والد کے سلسلے میں بولوں گا کہ عظمت والدین کے سلسلے میں 3 رخ سے، ایک تو یہ سورہ اسراء کی یہ جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 23 اور 24، ان 2 آیتوں میں 2 رخ مل رہے ہیں. ایک جہاں پہ آدمی غور و فکر کر کے عقل کی سطح پر پہنچے کہ ان کی عظمت کیا ہے. ایک جو اللہ کا حکم ہے اس میں، جو آپ کی باڈی لینگویج کے ذریعے اللہ نے بتانا چاہا ہے وہ کیا ہے. اور تیسرا ایک بہت خوبصورت حکیمانہ قول ہے. پہلے تو یہی بتا دیں کہ کسی نے جب پوچھا کہ کیا عظمت ہے تو انہوں نے کہا کہ ان 2 آیتوں کو پڑھ لو ساری عظمت مل جائے گی، مگر میں تیسرے حکیمانہ قول کی بھی بات کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ. اسی قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ سجدہ صرف میرے لیے ہے. اگر انسان کے جسم کی ساخت کو دیکھا جائے تو اس کے جسم کے جھکنے والے حصوں میں سب سے اوپر سر ہے اور اس کے بعد اس کا کندھا ہے. تو اللہ نے والدین کی یہ عظمت رکھی ہے کہ سر کو اپنے لیے مخصوص کر دیا اور کندھوں کو والدین کے لیے مخصوص کر دیا.
اور چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو یہ پیشانی بھی ایک ہے، اور یہاں چونکہ دو ہیں اس لیے کندھے بھی اس نے دو عطا کیے ہیں کہ دونوں کندھے ایک ماں کے لیے مخصوص ہے، ایک باپ کے لیے مخصوص ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اب جو لفظ استعمال اس میں ہوا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کا کوئی بھی ایک لفظ زیر زبر بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب عظمتوں کے لیے کیا کہیں، انہوں نے کہا کہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے والدین کی عظمتوں سے ہی تو اپنا قرآن شروع کیا ہے۔ پوچھنے والا چونک گیا کہ ارے کیا مطلب، قرآن شروع کیا ہے؟ ان کا کہتے نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر یہ کہہ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اس نے بتایا کہ اپنی ربوبیت کا مظہر میں نے والدین کو بنایا ہے، اس لیے میں نے پسند یہی کیا کہ قرآن مجید کی شروعات بھی وہیں سے کروں کہ جہاں سے میں بھی یاد آتا رہوں اور تمہارے پیدا کرنے والے اور پالنے والے بھی تمہیں یاد آتے رہیں۔ اور حکیمانہ بات کہ کسی سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ ان کی مثال کیسے ہے، انہوں نے کہا کہ دنیاوی مثال بہت آسان ہے، جس کو ہم لوگ اپنے اہل بیت کے چاہنے والے اپنے لفظوں میں اور خوبصورتی سے ڈھال سکتے ہیں کہ والد کی مثال جو ہوتی ہے وہ سورج کی ہوتی ہے، اور ماں کی مثال جو ہوتی ہے وہ چاند کی ہوتی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے اور اپنی تمازت نہ بکھیرے تو دنیا میں ہر چیز کی نشود نما رک جائے، ہر چیز کا ڈیولپمنٹ رک جائے۔ یقیناً یہ سورج جو ہے اپنی تمازت رکھتا ہے، یقیناً اس سورج میں شدت پائی جاتی ہے، مگر یہی شدت نہ جانے کتنی زندگیوں کی ترقی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ نے باپ کی ہستی جو ہے وہ سورج کے مانند رکھی ہے، اور ماں کی ہستی جو ہے وہ چاند کی مانند رکھی ہے کہ اسی سورج سے وہ روشنی اخذ کرتی ہے، اسی سورج سے وہ چاندنی لیتی ہے، مگر اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ جب دن بھر کی تھکان پا کے جب آتا ہے آدمی چاندنی میں تو پھر ایسے سو جاتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں سو جاتا ہو، ایسے سکون پاتا ہے کہ جیسے ماں کی آغوش اس چاندنی میں۔ اور ہمارے لیے تو بہت ہی اطمینان مل گیا اس بات سے جو ابھی آپ عید کی نماز میں ہی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، جس کی تفسیر یہ کی گئی کہ شمس سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے جو قمر چلتا ہے وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو سورج کی یہ خصوصیت ہے کہ تمازت بھی رکھتا ہے اور انسان کو کمال تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو رسول اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، دونوں طریقے سے۔ اور مولائے کائنات ایک جملے سے بتا دیا کہ میں قمر کیسے ہوں، کہا اگر میرے عاشق ہو، میرے محب ہو تو پلے صراط پر کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے عاشقوں کو ایسے چنوں گا جیسے ایک چڑیا اپنے خراب دانے کو چھوڑ دیتی ہے اور اچھے دانوں کو چن لیتی ہے، اسی طریقے سے میں اپنے عاشقوں کو چن کے جنت میں لے کے داخل ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے ساتھ میں امام، اسی لیے آپ فرماتے ہیں، دیکھیے ہم لوگوں کے لیے جو معیار دیا گیا ہے تھوڑی سی اس پہ
موقع ہوا تو دو جملے گفتگو کی جائے گی، لیکن جو بہت ہی قیمتی بات ہے، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر لمحہ آدمی لفاظی کم سنے اور کچھ باتوں کو شاید کوئی بچہ ایک بات لے جائے، اور میں تو جوانوں اور بچوں کے لیے بیان کرتا ہی ہوں آسان زبان میں۔ ہمارے 7ویں امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم کیا کسی آپ کے چاہنے والے پر یعنی شیعہ پر تبرہ کر سکتے ہیں؟ امام کے تیوری پہ بل آ گیا، کہا تصور نہ کر۔ کہا مولا اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ بے انتہا گنہگار ہے، بے انتہا گنہگار، بہت بڑا فاسق و فاجر ہے، تو اسے فاسق تو کہہ سکتے ہیں نا؟ ان کا نا، چونکہ اس کی طہارت کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے، مگر اس کی صحبتوں نے اور اس کی سوچ نے اس کے جسم کو فاسق بنا دیا ہے، جس میں زبان بھی شامل ہے۔ تو اس کے عمل کو تو فاسق کہہ سکتے ہو، مگر اس کے وجود کو فاسق نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کی طرف ہمیشہ ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ اب اس میں ہم لوگ برابر دیکھا کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی کے عقائد جو ہیں وہ ہمیشہ درست ہونے چاہیے، کیونکہ اگر جیسے کہ ہمارے علماء نے بانٹا ہے، اس کے بارے میں دو جملے میں کہوں گا کہ اگر عمل میں نقص ہے تو آپ کی اچھی اولاد، آپ کے اچھے بھائی، آپ کے اچھے والدین جو بھی دنیا میں موجود ہیں اس عمل کو تو بہتر کر سکتے ہیں، اس کی بھرپائی تو کروا سکتے ہیں، لیکن اگر عقائد میں خرابی پیدا ہو گئی تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ مثال اصولی طور کے اوپر تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی آتا تھا اور آ کے دین سمجھنا چاہتا تھا کہ توحید مطلب اللہ کیا ہے، آپ کیا دین لے کر کے آئیں، تو آپ صرف 2 لفظوں میں اس کو بتا دیا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہ کی توحید پر اعتقاد اور روز آخرت پر یقین اور نماز، یہی دین ہے۔ یعنی آپ نے کسی لیول پر بھی اسے اصول دین اور فروع دین میں نہیں بانٹا، مگر اس کو پورا پڑھ کے اور سمجھ کے اور اس کی اہمیت کو جان کے بہت خوبصورت 2 لفظ ہمارے علماء نے دے دیے۔ سارے عقائد کا نام رکھ دیا اصول دین، یعنی دین کی جڑیں، سارے اعمال کا نام رکھ دیا فروع دین، یعنی دین کی شاخیں۔ اسے بہت خوبصورت توضیح عالم دین نے کی ہے، بہت خوبصورت توضیح انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدمی کے عقائد اس کے دماغ میں ہوتے ہیں، اور آدمی کا عمل نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ کہا اسی لیے دین کی جڑیں اصول دین کو قرار دیا، یعنی آدمی کے عقائد کو قرار دیا کہ وہ جڑیں جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، مگر جو اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کے جسم سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ ہیں اس کے اعمال۔
تو جڑ کا سارا کمال ظاہر ہو رہا ہے شاخوں اور پتیوں سے. تو جب آپ شاخوں اور پتیوں کو شاداب دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں یقیناً جڑ اچھی ہے اس کی. ابھی جڑ میں زندگی پائی جا رہی ہے. تو اس میں دو قسمیں آتی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک جڑ سے متعلق، ایک شاخ سے متعلق. تھوڑی دیر آپ خوش ہوں گے، تھوڑی دیر دوسرا خوش ہوگا. کہا کہ اگر جڑ خراب ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ سب مرجھائی ہوئی اور سب سوکھی ہوئی ہو جائیں گی. آپ کہہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑ صحیح نہیں ہے. اب باغ کا مالی لاکھ کہتا رہ جائے کہ ارے صاحب آپ کو میں کیا بتاؤں کتنی اچھی جڑیں ہیں. انہوں نے کہا شاخوں اور پتوں کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی جڑ میں کوئی جان نہیں ہے. تو یہ ہمارے آپ کے لیے ہے کہ ہمارے اعمال ہم کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے عقائد کتنے درست ہیں. اگر ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں اس کا سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب عقیدہ توحید ہمارا درست ہے. اگر ہم کسی اور کی رہبری نہیں قبول کر رہے ہیں سوائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ نبوت ہمارا درست ہے. اگر ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں بغیر کسی ذاتی طمع اور لالچ کے، تو عقیدہ عدل ہمارا درست ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر ہمارا سر سجدے میں نہیں ہے تو عقیدہ امامت درست نہیں ہے. چونکہ بنیادی طور کے اوپر جہاں سے عقیدہ امامت شروع ہوتا ہے وہاں پر پہلی زندگی ختم ہی ہو رہی ہے حالت سجدہ میں. اور جو پورے دین کا اثاثہ ہے جس کا نام حسین ہے، اس نے زندگی جب تمام ہونے والی تھی، فرق ہے یہاں بھی فرق ہے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں بھی فرق ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا کس نبی نے اور کس امام نے قصیدہ نہیں پڑھا ہے. بابا سجدے میں تھے تو سر پہ ضربت لگی، یہاں جب گلا کٹنے جا رہا تھا تو سجدے میں گئے. اپنی زندگی کو تمام کرنا چاہا سجدے کی حالت میں. یہ ہے حسین. تو ممکن نہیں ہے کہ حسینی ہو اور سجدوں سے دور ہو. اور دوسری طرف بہت خوبصورت شاخیں ہیں، بہت پیارے پیارے پتے نظر آ رہے ہیں، مگر جب آپ نے آ کے دیکھا تو دیکھا کہ صاحب وہ تو ایک پلاسٹک کے گملے کے اندر پودا لگا ہوا ہے. ان کا بھائی یہ کیا ہے، اس میں تو اتنا ہرا بڑا اتنا بڑا پیڑ، کہنے ان کا آرٹیفیشل ہے. ان کا آرٹیفیشل ہے تب اتنے اچھے پتے، اتنی اچھی ٹہنیاں. انہوں نے کہا اوریجنل میں اور آرٹیفیشل میں فرق یہ ہے کہ اس کا اگر اس پہ پھل بھی لگا ہے تو اس پھل میں کوئی ذائقہ نہیں ہوگا، اور اس میں خود صلاحیت نہیں ہے پھل پیدا کرنے کی جب تک کہ جڑ سے متصل نہ ہو جائے. اگر جڑ سے جڑ جائے کوئی بھی درخت تو سبز و شاداب بھی ہوگا وہ، اور پھل کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا. تو پھر اب جتنے بھی دکھاوے کی نمازیں نظر آ رہی ہیں، دکھاوے کی تلاوتیں نظر آ رہی ہیں، دیکھیے جڑ میں ان کی کیا کیا پایا جاتا ہے.
تو ظاہری طور پر تو کمالات نظر آ رہے ہیں، مگر اس سے کوئی پھل حاصل نہیں کر پائیں گے جہاں پر پھل ملنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اسی لیے بس اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اسی لیے خصوصی طور پر اگر کوئی انسان صاحب اولاد مرتا ہے تو اسے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ میری اولاد لائق اور صالح ہو، کیونکہ نہ جانے ہمارے کتنے اعمال ناقص رہ جاتے ہیں۔ لاکھ مجلسیں سننے کے بعد بھی، لاکھ باتیں سننے کے بعد بھی ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسے ابھی یہاں پر ہی بہت سارے لوگ بغیر ماسک کے بیٹھے ہیں، معافی کے ساتھ ہم یہ ماننے کو نہیں تیار ہیں کہ یہ وبا ہم تک بھی آ سکتی ہے، اتنی ذلت کی موت ہمیں بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک انسان کے ساتھ وہ بڑا المیہ ہے، وہ چاہے مسجد میں ہو چاہے فرش عزا پر ہو، جتنا وہ کر رہا ہے وہ اسی کو کافی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے انسان کے ساتھ، چاہے فرش عزا پہ ہو۔ جیسے ہی ہم لوگ مجلس میں یہ باتیں پڑھتے ہیں تو آج تو مائک نہیں لگا ہے، ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے کہاں پڑھ رہے ہیں۔ جو حضرت سب سے بڑے بے نمازی ہوتے ہیں، اگر نماز کے بارے میں پڑھی سب سے زیادہ وہی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بد نصیبی، نہ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے ذاکرین کا اور نہ یہ انداز ہونا چاہیے سننے والوں کا۔ ہم جس سے بات کہہ رہے ہیں میسج اسی کو دیں، اور لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ میسج ہمارے لیے۔ ایک کوئی اچھی بات لے کے اڑ گیا آدمی، اعمال میں نقص ہیں سب کے، بے شک نقص ہیں، ورنہ اتنا بڑا جملہ امام نہیں بولتے کہ بھلے ہی فاسق ہو مگر اسے فاسق نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اچھا خاندان چھوڑ کے گیا ہو۔ میں اسی گھر کی بات بتا دوں، غم زدہ کوئی بیٹا نہیں ہے نسیم بھائی کے، مگر ماشاءاللہ سے بیٹیاں ایسی ہیں کہ وہ بیٹے سے بہتر انہوں نے اپنا انداز اور رویہ پیش کیا۔ بچیوں نے بلا کے سب سے پہلا سوال ہی جو مجھ سے کیا وہ یہ کیا کہ جو چیزیں والد صاحب کی رہ گئی ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے نہیں کہا کہ وہ پیچھے والے کمرے کا پلاسٹر ٹوٹ رہا ہے اس کو ٹھیک کرانا ہے والد صاحب کے بعد، کسی نے نہیں کہا کہ صاحب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے یا یہ پرابلم ہے، یا پاپا گاڑی لینا چاہتے تھے، کار لینا چاہتے تھے، لے نہیں پائے تو ہم چاہ رہے ہیں ان کی طرف سے کار لے لیں۔ ان کے اعمال میں جہاں پہ نقص رہ گیا ہے، اسی لیے نماز جنازہ کے وقت کہا جاتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ حیات یہاں ختم ہو گئی، مگر ہمارے نزدیک یہاں حیات کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ اچھے وارث چھوڑ کے گیا ہے تو اس کی حیات جاری ہے۔ اگر اچھے عقائد لے کے گیا ہے تو پھر نماز پڑھو، تو پھر نماز پڑھتے میں دم تمہیں واضح طور پر باواز بلند کہنا پڑے گا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہنا پڑے گا اور ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو بالکل بچے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ ہم لوگ اپنے پروگرامس میں بھی ہم مسلسل یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اس کو میں دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ مستحبات جہاں پہ یہ لکھا رہتا ہے، ایک جملہ بول کے نکل جانا چاہتا ہوں کہ اس میں 70 حج کا ثواب ہے اور اس میں 70,000 رکعت کا ثواب ہے، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے سر پر کوئی واجب نہیں۔ واجبات جسم ہیں، مستحبات اس کی زینت ہیں۔ بغیر جسم کے لپسٹک پاؤڈر کہیں نہیں لگتا، بغیر جسم کے کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اگر جسم مکمل ہے تو اب اس جسم کو سجاتے چلے جائیے، لباس تو اس کی نماز ہے۔
خوبصورت لباس پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے. سجاوٹ پھر یہ سب ہے، فلاں مستحب روزہ، فلاں کو خیرات دے دینا، فلاں جگہ پہ مجلس کر دینا، فلاں کو صدقہ دے دینا، فلاں مسجد بنوا دینا. جتنی بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں جو حکم میں نہیں ہیں، میرا شوق ہے. اب اس سے آپ زینت دے رہے ہیں اپنے اس جسم کو جس سے آپ نے اپنی نماز سے ڈھانکا ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے. اگر اچھی نسل چھوڑ کے نہیں گیا تو روز محشر برہنہ اٹھایا جائے گا. اچھے بچے پالیے. یہ مجلسیں اسی لیے نہیں معلوم کب موت آ رہی ہے. والدین کے لیے ایسے بچے بن جاؤ کہ والدین تمہارے جانے کے بعد یہ کوشش کریں کہ میرا بچہ اگر سن بلوغ پر خدا نخواستہ قرآن درمیان گیا ہے تو کوئی چیز اس کے اوپر قرض تو نہیں تھی. اور 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، بہت زیادہ، بہت تاکید کی ہے اہل بیت نے. آخری جملے، نمبر 1 جو واجبات اعمال میں چھوٹے ہیں، نماز، روزے، اور تفصیلی گفتگو ہے کہ استطاعت اگر رکھتا تھا، اور حج، رکوع میں شرعیہ، اور ان چیزوں کو ادا کرنے والی اولاد کو پھر حالانکہ اتنا ناقص مرا ہے، مرنے والا اتنا ناقص بھی مرا ہے کہ اس کے پاس اعمال کے نام پر کچھ بھی نہ ہو اور لائق اولاد ہے، اور وہ اس چیز کو پورا کرانے کا جب سے قصد کرتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دینا شروع کر دیتا ہے. اس چیز کو بھی اس اولاد پر بار نہیں بناتا. ایک طرف سے ادائیگی شروع کرتا ہے دنیا میں، دوسری طرف یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا ثواب اس کی جھولی میں بھی ڈالتا چلا جاتا ہے. دوہرا تحفہ مل رہا ہے. اور تیسری طرف ظاہر ہے کہ جب بچے لائق ہوں گے تو وہ وہیں جائیں گے جہاں اہل بیت کا وعدہ ہے، وہی ان کے پڑوسی ہوں گے جن کو اہل بیت نے کہا ہے. تو خود ان کے پڑوسی بن جائیں اور والد صاحب جو ہیں وہ ابو لہب کے پڑوسی بن جائیں، والدہ صاحبہ جو ہیں وہ ہندا کی پڑوسن بن جائیں، والد صاحب فرعون کے پڑوسی بن جائیں، والدہ صاحبہ آسیہ کی پڑوسن بن جائیں. یہ بھی بہت مصیبت ہے. تو یہ اتنی پیاری خاندان کے لیے اتنی خوبصورت چیز سجائی ہے. ایک خوبصورت خاندان کی تشکیل اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ایک بہتر، ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. اور رہی بات، میں نے ایک ذاکر سے سنا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، اسی کو میں دوہرا دینا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہم لوگ جناب حر کے ہی واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. عجیب کیفیت. جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک جملہ میرا کلیجہ پھاڑ دیتا، اور ہر صاحب درد اور وہ انسان جو واقعی دھڑکتا ہوا دل رکھتا، غیرت مند دل رکھتا ہوگا، کیا ہیں امام حسین علیہ السلام، اور اس سے کتنی بڑی تقویت ہے ہمیں کہ ہم حسینی ہیں، اور حسین نے کہا ہے کہ تم ہمارے. 2 موقع جب حر آیا ہے جس کنڈیشن میں، ابھی آئے ہیں والی کنڈیشن میں نہیں ہے، ابھی حسین کی ہر مصیبت کا ذمہ دار حر، مگر ہاتھوں کو بندھوا کر کے جب امام حسین کے پاس آیا ہے
ایک جملہ جب قدموں پہ گرنا چاہتا تھا، امام نے بازو پکڑ کے اٹھایا، کہا کہ آقا کیا میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ تو امام نے جواباً جانتے ہیں کیا کہا تو کون ہے؟ میں پہچانا نہیں۔ حر کی شرمندگی اور ندامت کو ایک چھوٹے سے جملے میں میرے آقا نے آدھا کر دیا، جبکہ وہ الاتش کی آوازیں سن کے آیا تھا۔ پیچھے سے بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں اور ان بچوں کا باپ پوچھ رہا ہو اس مجرم سے جو بنیاد ہے اس کی، تو کون ہے؟ تاکہ اس کی شرمندگی اس کو اور پسپا نہ کر۔ گلے تو بعد میں لگایا ہے۔ اور دوسرا موقع کہ جب یہ ملعون شمر گلا کاٹنے کے لیے بڑھا ہے تو اس وقت امام نے اس کی ہدایت کی، شمر کیوں جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ تو کیا کرنے جا؟ میں نے ان عالم دین سے سنا کہ کیا ہیں امام حسین علیہ السلام، سوچے آدمی تو سمجھ کیا دے دے آقا کو، کیا دے دے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں کہ جب شاہ ایران کا زمانہ تھا، اس نے بہت زیادہ فسق و فجور پھیلا رکھا تھا، تو ایران کی پوری آبادی شیعہ، بہت فسق و فجور۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ سنا دوں آپ لوگ، کیفیت کہ میرا مولا کیا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، آغا سید مہدی قوام ان کا نام تھا۔ اس زمانے میں حالات بہت ہی عجیب و غریب تھے پورے ایران کے، یعنی اس ملعون نے، شاہ ایران نے، نتیجہ بھی دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ اس ملعون نے 2-3 عجیب پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ پابندی یہ تھی کہ کوئی عورت حجاب نہیں کرے گی، اس کو سزا دی جاتی تھی۔ دوسری یہ کہیں مجلس حسین نہیں برپا ہوگی۔ تیسرے علماء کے امامے لگا کے نہیں جا سکتے، باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک لمبا دور اس نے ظلم و بربریت کا گزارا ہے۔ مطلب اس زمانے میں کبھی پڑھ بھی چکا ہوں کہ آیت اللہ خمینی عزاداری کے حوالے سے میں نے یہ بتائی تھی کہ کیا کیفیت سے عزاداری کرنے کے لوگ، ہم لوگ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، مجلسوں کی آواز سن رہے ہیں، نہیں جاتے ہیں، اوائڈ کر جاتے ہیں اکثر۔ اگر مجبور ہیں یا مصروف ہیں تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر اپنے محلے میں واقعاً آپ خالی ہیں اور مجلس ہو رہی ہے تو باہر نہ رہیے، ایک دفعہ کوشش کریے کہ اسے اہتمام کرنے والے کے فرش پہ آئیے۔ آیت اللہ خمینی کچھ دوستوں کے یہاں چھپتے چھپاتے رات میں پہنچے، اور پہنچ کر کے بغیر امامے وغیرہ کے وہ دوستوں میں آپس میں بات ہوئی کہ کہیں کوئی مجلس مل جائے ہمیں۔ اس کے بعد آپ جب نکلے تو نکلنے بعد آپ کو ایک گلی کے اندر کہیں سے آواز سنائی دی کہ کوئی 10-20 لوگ جو ہیں وہ چیخ مار مار کے میرا حسین کر کے چیخ مار مار کے رو رہے ہیں، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ اس طرح جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ بیچوں بیچ میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک تابوت رکھا ہوا ہے، اور سارے لوگ جو اس تابوت پہ گر گر کر کے جو ہے وہ میرا حسین ہے، میرے حسین کر۔ تو یہ قریب پہنچے اور جس کو انہوں نے بہت زیادہ متاثر دیکھا، اس سے قریب جا کے انہوں نے پوچھا کہ کس کا انتقال ہو گیا؟ کہا کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے، اس تابوت میں ہم نے حکومت کو یہ اعتراض نہ کرے اپنے بیٹے کو کفن پہنا کے لٹایا ہے اور اس حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو چھپتے چھپاتے سید مہدی قوام جو ہیں وہ بلایا گیا کہ آپ آئیے، عشرہ پڑھیے ہمارے یہاں۔ یہ گئے تو ظاہر ہے کہ رئیس آدمی تھے، انہوں نے بڑا لفافہ آپ کو دیا، ظاہر ہے کہ عالم دین تھے، حقیقی عالم دین تھے۔ اجر یہ لوگ صرف مادر حسین سے چاہتے ہیں یا حسین سے چاہتے ہیں، یہ دنیا میں سودے نہیں کرتے۔ آپ نے اس لفافے کو جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک علاقہ تھا تہران میں جو بہت ہی خراب علاقہ تھا،
بڑے وہاں پہ پبس تھے اور عجیب و غریب قسم کے ہوٹل ریسٹورانٹ وغیرہ تھے، بہت برہنگی کا عالم، عجیب و غریب۔ آپ اپنے کچھ مصاحبین کے ساتھ جب واپس جا رہے تھے، پیدل ہی جا رہے تھے، کافی رات بھی ہو گئی تھی، سب کے سناٹے میں یہ سب پروگرام ہوتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پب کے سامنے ایک بڑے عجیب و غریب لباس میں ایک جوان لڑکی کھڑی۔ جب وہاں قریب پہنچے ذرا ٹھٹکے، انہوں نے اپنے ساتھ کے آدمی سے کہا کہ ذرا اس لڑکی کو میرے پاس بلا لو، بس آخری جملے کہ ذرا اس لڑکی کو میرے پاس بلا لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ عالم دین ہیں، وہ غلط لڑکی ہے، وہ غلط مقصد سے کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا میں جانتا ہوں مگر بلا لو۔ وہ لوگ گئے نظریں جھکا کے اور اس سے کہا کہ تمہیں مولانا بلا رہے ہیں۔ بے حیا تھی، قریب آ گئی، آپ نے گردن جھکائی، جیب میں سے لفافہ نکالا اور کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے تجھے تحفہ بھیجا ہے۔ اس آوارہ لڑکی سے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے تجھے تحفہ بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر کے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ بتاتے ہیں کہ تقریباً سال 2 سال کے بعد جب وہ کربلا زیارت کے لیے گئے تو ایک بہت خوبصورت نوجوان متشرع آیا اور آ کے ان کے قریب گیا، ان کو ٹیپ کیا ہلکے سے اور کہنے لگا کہ قبلہ میری اہلیہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی، ذرا ادھر آ جائے۔ آغا مہدی تشریف لے گئے ادھر، تو دیکھا ایک پورے حجاب میں ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے ہلکا سا مقنع ہٹایا اور کہنے لگی آپ مجھے پہچانے؟ ان کا نہیں۔ کہا میں وہی لڑکی ہوں جو اس دن وہاں پہ ملی تھی، جسے آپ نے وہ لفافہ دیا تھا یہ کہہ کے کہ امام حسین علیہ السلام نے تجھے تحفہ بھیجا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی خراب لڑکی اور میرے آقا کو کتنی میری پرواہ ہے۔ آپ نے کہا تھا ایک جملہ کہ جب تک یہ پیسہ تیرے پاس رہے یہ گندا کام مت کرنا۔ میں وہیں بیٹھ کے خوب روئی اور آج تک میں نے اس پیسے کو خرچ نہیں کیا، اور اسی رات میں نے استغفار کیا، اپنے لباس تبدیل کیے اور اس کے بعد عبادتوں میں مشغول ہو گئی۔ یہاں تک بات پہنچی کہ مشہور ہو گیا، میری عبادتیں مشہور ہو گئی، مجھے ایک بہترین شوہر مل گیا۔ کیا کیا مل جاتا ہے اس فرش اعضاء سے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو انسان ایک دم گنہگار اس فرش پر آتا ہے، جب وہ اس فرش سے جائے تو اسے گنہگار نہ کہنا، کیونکہ فرش اعضاء پہ کیا معلوم کس کیفیت سے اس نے حسین کے مصائب سنے ہیں کہ اس کے سارے گناہ دھل جائے۔ آزادارو، کربلا شروع ہو گئی، حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ بڑی عجیب منزلیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام زندگی کے آخری سفر پہ نکل پڑے۔ آج ہی کی تو وہ صبح ہے، منزل امام آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے جانے کے بعد ایک بیٹی کو بھی تعزیت دینا ہے، وہ بیٹی جو پردیس میں، ایک پردیسی بیٹی ہے۔ کربلا کی 2 پردیسی بیٹیاں ہیں، بڑی عجیب کیفیت کی مالک۔ ایک وہ ہے جو اپنے بھیا کا انتظار کرتی رہتی ہے چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی، بھیا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ کو لینے آئیں گے۔ اور دوسری وہ پردیسی بچی ہے کہ جب باپ کے مرنے کی خبر ملی، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہاں ہے مسلم کی بیٹی، میرے پاس لے کے آ۔ دست شفقت پھیرنا شروع کیا، مگر بچی کے بندے نہیں اتارے۔ بچی کو اور آراستہ کیا، اس کے بوسے لیے، مگر ہائے حسین کی بچی۔
پھر جب پوچھا کہ کیا پہچان ہے یتیمی کی، کہا رے جب تیرے گال پہ تماچے پڑے، جب تیرے بندے نوچ لیے جائے تو سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی۔ ارے ہزاروں لاکھوں سلام، بڑی خوش نصیب ہے وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے صحیح و سالم اپنے بابا کا جنازہ اپنے گھر سے رخصت کیا۔ مگر آئے وہ بیٹی شام غریبہ میں، اے بابا ارے دامن میں آگ لگی ہے، اے بابا جنگل سے آواز آئی، الیا الیا یا بنیا، اے بیٹی ادھر آ جا۔ عجب نہیں سکینہ نے کہا ہوگا بابا میں نہ کہتی تھی مجھے مدینے پہنچا دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مرحوم سید محمد احسن ابن سید ظہور حسن بخش